بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فضائل حج سے متعلق احادیث۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ فائدہ: جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ، کوئی لغزش، کسی قسم کی داروگیر کچھ نہیں ہوتی۔ یہی اثر ہے اس حج کا جو اللہ تعالیٰ کے واسطے کیا جائے۔ فضائل نماز کے شروع میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ علماء کے نزدیک اس قسم کی احادیث سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ اگرچہ حج کے بارے میں جو روایات بکثرت وارد ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ حج سے صغائر کبائر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں 3 مضمون ذکر فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض، شہرت، ریا وغیرہ شامل نہ ہو۔ بہت سے لوگ شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، وہ اتنا حرج اور خرچ ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ کس قدر ثواب ملے۔ اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں گے، گویا لندن اور پیرس کی تفریح نہ کی، حجاز کی تفریح کر لی، اور میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے کچھ ادھر سے لے آئے، اور علماء ریا اور شہرت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلاں مولانا صاحب نے 5 حج کیے ہیں، 10 حج کیے ہیں، اور غرباء بھیک مانگنے کی وجہ سے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اجرت کے ساتھ حج بدل کرتے ہیں کہ اس حج سے کچھ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے، وہ بھی اس میں داخل ہے کہ گویا حج کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سلاطین اور بادشاہ تفریح کی نیت سے حج کریں گے، اور غنی لوگ تجارت کی غرض سے، اور فقراء سوال کی غرض سے، اور علماء شہرت کی وجہ سے۔ ان دونوں حدیثوں میں کچھ تعارض نہیں۔ پہلی حدیث میں جو غنی بتائے گئے ان سے اعلیٰ درجے کے غنی مراد ہیں، جن کو دوسری حدیث میں سلاطین سے تعبیر کیا ہے، اور جس کو اس حدیث میں غنی سے تعبیر کیا ہے وہ سلاطین سے کم درجہ مراد ہیں، جن کو پہلی حدیث میں متوسط طبقے سے تعبیر کیا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حج کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی، مثلا اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ ہو، یا کسی قرضدار سے روپیہ وصول کرنا ہو، یا کوئی اور تجارتی غرض ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، کوئی دوسری غرض نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ازسر 9 اعمال کرو، یعنی پہلے سارے گناہ تمہارے معاف ہو چکے۔ دوسری چیز حدیث بالا میں یہ ہے کہ اس میں رفث یعنی فحش بات نہ ہو۔ اس سے قبل قرآن پاک کی آیت شریفہ میں بھی یہ لفظ فلا رفث گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں ہر قسم کی لغو اور بیہودہ بات داخل ہے۔
حتیٰ کہ بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی داخل ہے، حتیٰ کہ اس قسم کی بات کا آنکھ سے یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی داخل ہے کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو ابھارتا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی وہ فسوق یعنی حکم عدولی نہ ہونا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ جل شانہ کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے۔ اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے کہ یہ بھی حکم عدولی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لہذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کیا کرے، بدوؤں سے سختی سے پیش نہ آئے، ہر شخص کے ساتھ تواضع سے اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوش خلقی یہ نہیں کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسروں کی اذیت کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو، کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ بھی نہیں پڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے دیکھنے میں تو سب ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدال کو خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ فائدہ: بعض علماء نے لکھا ہے کہ نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی معصیت نہ ہو۔ اسی واسطے اکثر حضرات اس کا ترجمہ حج مقبول سے کرتے ہیں کہ جب آداب اور شرائط کی رعایت ہوگی، کوئی لغزش اس میں نہ ہوگی، تو وہ حج انشاءاللہ مقبول ہی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا کہ حضور نیکی والا حج کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا۔ اس سے اگلی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ جل شانہ عرفے کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفے کے دن خلاصی ہوتی ہے، اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ حق تعالی شانہ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ فائدہ: اللہ جل شانہ کا قریب ہونا یا نیچے کے آسمان پر اترنا یا اس قسم کے اور جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں،
ان کی اصل حقیقت تو اللہ جل شانہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ ہر وقت قریب ہے، اترنے چڑھنے کے ظاہری معنی سے بالاتر ہے۔ علماء اس قسم کے مضامین کو رحمت خاصہ کے قریب ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو مضمون حدیث بالا میں مذکور ہے، اس قسم کے مضامین بہت سی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب عرفے کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کر آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے اور فلاں مرد اور فلاں عورت، تو بس کیا کہا جائے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد بندوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہوں، تب بھی بخش دیے جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں نے اپنے بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا، یہ اس پر ایمان لائے، میں نے ان پر کتاب نازل کی، یہ اس پر ایمان لائے، تم گواہ رہو، میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ غرض بہت کثرت سے روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ ان ہی جیسی احادیث کی بنا پر بعض علماء نے کہا ہے کہ حج کی معافی صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں، کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ با اختیار بادشاہ ہے، اس کی نافرمانیوں کا نام گناہ ہے، وہ کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو اپنے فضل سے بالکل ہی معاف کر دے تو نہ اس کے لطف و کرم سے بعید ہے، نہ کسی دوسرے کو اس میں اجارہ ہے۔ شفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جماعت سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور ان سے یہ قصہ بیان کیا کہ قبیلہ کتامہ کے لوگوں نے ایک آدمی قتل کیا اور اس کو آگ میں جلانا چاہا، رات بھر اس پر آگ جلاتے رہے مگر آگ نے اس پر ذرا بھی اثر نہ کیا، بدن ویسا ہی سفید رہا۔ سعدون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شاید اس شہید نے 3 حج کیے ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں 3 حج کیے ہیں۔ سعدون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے 1 حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی کھال کو، اس کے بال کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کا دن تو مستثنا ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفے کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو، بہت راندہ پھر رہا ہو، بہت حقیر ہو رہا ہو، بہت زیادہ غصے میں بھر رہا ہو، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ عرفے کے دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا دیکھتا ہے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ شیطان کو اس دن میں جتنا بھی غصہ ہو، جتنا بھی اس کو رنج و غم اور ملال ہو، جتنا بھی وہ پریشان حال ہو، قرین قیاس ہے، کیونکہ اس کی عمر بھر کی محنت کے بڑی مشقتوں اور محنتوں سے اس نے لوگوں سے گناہ کرائے، وہ آج ایک رحمت کے جھونکے میں سب صاف ہو گئے۔ اس پر جتنا بھی اس کو غصہ اور رنج ہو وہ ظاہر ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ شیطان اپنے شریر لشکر کو اس پر معمور کرتا ہے کہ وہ حاجیوں کے راستے میں بیٹھ کر ان کو راستے سے بے راہ کریں۔ صوفیہ میں سے ایک صاحب کشف کا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو عرفے کے دن شیطان نظر آیا کہ بہت ہی کمزور ہو رہا ہے، چہرہ زرد پڑا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کمر سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہ جھک رہی ہے۔ ان بزرگ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ حاجی لوگ بلا کسی دنیاوی غرض یعنی تجارت وغیرہ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مجھے یہ ڈر اور رنج ہے کہ وہ پاک ذات ان لوگوں کو نامراد نہیں رکھے گی، اس غم میں رو رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسے پوچھا کہ تو دبلا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ گھوڑوں کی آواز سے جو ہر وقت اللہ کے راستوں میں یعنی حج، عمرہ، جہاد وغیرہ میں پھرتے رہتے ہیں، کاش یہ سواریاں میرے راستے لہو و لعب، بدکاری، حرام کمائی وغیرہ میں پھرتی تو مجھے کیسی اچھی لگتی۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا رنگ ایسا زرد کیوں پڑ گیا؟ اس نے کہا کہ لوگ ایک دوسرے کو نیکیوں پر آمادہ کرتے ہیں، اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اگر یہ آپس کی امداد اعانت گناہوں کے کرنے میں ہوتی تو میرے لیے کس قدر مسرت کا سبب ہوتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیری کمر کیوں جھک گئی؟ اس نے کہا کہ بندہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا کر۔ ایسا شخص جس کو اپنے خاتمے کا ہر وقت فکر رہے کب اپنے کسی نیک عمل پر گھمنڈ کرے گا۔ اگلی حدیث ہے کہ ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، ان کا آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے، اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے کہ جب اللہ جل شانہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ بیعت کے لیے ہاتھ دے دیجئے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اللہ جل شانہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہوں، اور ہجرت ان سب لغزشوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہوں، اور حج ان سب قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوں۔ فائدہ: اس حدیث شریف میں اس چیز سے قطع نظر کہ گناہ صغیرہ مراد ہیں یا کبیرہ، جیسا کہ سب سے پہلی حدیث میں گزر چکا، یہ امر قابل لحاظ ہے کہ ایک کسی کا حق ہوتا ہے اور ایک اس کا گناہ۔ حج وغیرہ سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں مگر حقوق معاف نہیں ہوتے۔ مثلا کسی شخص کا مال چرا لیا، اس میں ایک تو وہ مال ہے جو چرایا ہے، دوسرے اس چوری کا گناہ ہے۔ گناہ کے معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا مال چرایا ہے وہ بھی واپس کرنا نہ پڑے گا، اس کا واپس کرنا تو ضروری ہے، البتہ اس چوری کرنے کا جو گناہ ہوا وہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بہت الہا و زاری سے دیر تک مانگتے رہے۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی اور بار بار یہ درخواست کرتے رہے
کہ یا اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ تو عطا فرما دے اور ظالم کے قصور کو معاف کر دے۔ مزدلفہ کی صبح کو اللہ جل شانہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں، الہا و زاری کی حالت میں تبسم فرمایا کہ ایسے وقت تبسم کی عادت شریفہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتہ چلا تو وہ آہ اور واویلا سے چلانے لگا اور مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا۔